بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اس کو بات کو ایسے سمجھو کہ نا حکم افضل ہے، ادب پہلا درجہ ہے، لیکن حکم ادب سے بھی افضل ہے. جو ظاہریت کے سسٹم ہے ساڑھے سسٹم جیسے کچھ بھی شہر ہی نہیں گی، لیکن یہ لوگ تو انہیں سسٹم میں سے آ رہے ہیں نا، تو بعد میں آئیں گے نا. اگر پاگلوں میں آئیں گے تو نہیں. اللہ نے پوری جنتیں جتنی ہیں وہ آدم اور حوا کے حوالے کر دیں. وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی ہیں کہ آج تک بھی شاید وہ پوری نہ دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ جاؤ کھیڈو ملو عیش کرو. میں کہتا ہوں اگر وہ سیر پہ ہی نکلتے پتہ نہیں کہاں تک کیا تھا، ہنی مون ہی نہ مکتا. لیکن ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ یہ والا یہ کام نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، باقی سارا کرو. اب اتنی جنت ہے اس میں ایک کام کرنا ہی نہیں ہے، انہیں کرنا ہی نہیں ہے. اٹھ کے نہیں پانی پینا، کیونکہ کرنا ہی نہیں ہے وہ کام، اس میں کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں سے پہچان کا کھیل تھا کہ اللہ ساتھ ہے کہ نہیں ہے. وہ جو نہ نظر آنے والا اللہ تھا وہ ساتھ تھا کہ نہیں تھا. بی بی زلیخا یہاں پہ اور تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہے. وہ بت کے ہوتے ہوئے اس بت سے حیا کھا رہی ہے، لیکن وہ بت پرست ہے. وہ تو ڈکلیئرڈ بت پرست ہے نا. جب اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ رات جس دن تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ تم نے اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے بت پہ، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے اور مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں کام کیا کرنے لگی ہوں، بادشاہ کی بیوی ہو کے غلام کے ساتھ سونے لگی ہوں، کپڑے اپنے اتار رہی ہوں یا تجھے ٹریپ کیا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے. تو تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ پتھر کا رب جو کہ تو جانتی ہے کہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور اس کے باوجود تجھے اس سے شرم آ رہی ہے. اور میرا رب 7 دروازے بند اور 7 پردوں کے اندر بھی دیکھتا اور سنتا ہے، مجھے اس سے بہت حیا آتی ہے. اور بھاگ پڑے تھے، دروازے کھل گئے جیسے بھی ہوا. وہ کہتی ہے میں اتنے سالوں تیرے پیچھے کھجل ہوئی، تیری خوشبو سے تیری جگہ پہ پہنچ جاتی تھی. جہاں سے تم نے ابھی شام کو گزرنا ہوتا تھا میں صبح وہاں کھڑی ہوتی تھی. عشق مجازی تھا اس کا، یہ اس کی تڑپ تھی، اس کا فوکس تھا، اس کی مجذوبیت تھی، اس کا جذب تھا، یہ یکسوئی تھی اس کی. لیکن آخر کار میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یوسف میں وہ کیا چیز ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے میں پریشان ہوں، جس کے لیے میں تڑپتی ہوں. وہ تیرا کیا حسن ہے، کیا قد زبردست تھا. یا اللہ کہتا ہے کہ اگر حسن کے 10 مس یونیورس جب ہوتی ہے، مس ورلڈ ہوتا ہے یا مسٹر ورلڈ ہوتا ہے یا مس یونیورس ہوتی ہے نا، تو اس میں 10 پوائنٹس ہوتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں. عورتوں بیچاریوں کو تو بکینی میں بھی دیکھا جاتا ہے، فلانے گاؤن میں، نائٹ گاؤن میں، کیسی جو بھی بکواس ہے. لیکن اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو کوئی حسن کے 10 درجے ہیں، میں نے یوسف علیہ السلام کو نوازا تھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کدھر سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس وقت حسین مرد نہیں تھے یا زلیخا بدصورت تھی، وہ خود بڑی حسین تھی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ وہ کیا حسن ہے تیرا، وہ کیا حسن ہے جس نے مجھے آج تک بے چین کیا ہوا ہے. تو وہ تیرا رب تھا، اور وہ رب جو تیرا رب تھا وہ میرے ساتھ بھی آج سے ہے. اور اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. مجھے خامن نے چھوڑ دیا، مجھے زمانے نے چھوڑ دیا، مجھے نیک نامی سے بدنامی نے لپیٹ لیا. مجھے نیک نامی چھوڑ گئی، پیسہ چھوڑ گیا، دنیا نے چھوڑ دیا، نظر ساتھ چھوڑ گئی، عمر ساتھ چھوڑ گئی، اور یہ ظاہری حسن بھی ساتھ چھوڑ گیا. نہیں چھوڑا تو میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا. یوسف آج مجھے تم نہیں چاہیے، وہ مجھے مل گیا جس کے پیچھے میں پریشان تھی، جس کے پیچھے میں دیوانی تھی. جو تیرا اصل حسن تھا وہ میرا رب ہے. اور اب مجھے اس سے حیا آتی ہے. یوسف علیہ السلام بیچارے کھڑے ہیں. پہلے مائی نے مول نہیں لایا، ایک کٹی لایا ہے. آج جڑی مائی اتنے سال پیچھے کھجل ہوندی رہی ہے، جہدے پیچھے جیل بھی کٹنی پی گئی، الزام بھی لگے، سارا کچھ ہویا. اللہ نے حکم دیا کہ بیچارے اگر وہاں گئے ہیں تو آگے سے اس نے بھی کہہ دیا سوری. تو
حسن یوسف پھر کھڑا ہے اور آگے سے زلیخا گاہک نہیں ہے. کیا سبق دے رہی ہے وہ؟ حیا. جو یوسف علیہ السلام کی وہاں حیا تھی اپنے اللہ سے, حیا, ریگارڈ, تقویٰ جسے تم کہتے ہو, اس اللہ کا ریگارڈ جو وہاں اس بند کمروں میں نہیں تھا, نہیں دیکھ رہا تھا, ویسے اپرینٹلی آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن وہ تھا. اس کو سچی مچی میں ماننا. یوسف علیہ السلام نے وہ پہلے بھی مان رہی ہے اپنے رب کو, لیکن وہ پتھر والے رب کو مان رہی ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے, حالانکہ جانتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتا سنتا, لیکن اس میں یہ رمق تھی حیا کی اور اس نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے. اب یوسف علیہ السلام چاہے اللہ نے دے دی ہیں پوچھنے پاچھنے پہ, لیکن وہ راز جان گئی ہے یہ بات, تو اس نے کہا ہے رب اب میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے, نیا ٹیسٹ مجھے ڈال رہا ہے. جدوں میں انہوں بھول گئی ہاں تو میں تیرے چکر چاہاں, تو ہوں انہوں میرے سامنے لیا کھڑا کیتا ہی. اور وہ انہیں دربار میں لے کے گئے ہیں اور سب کے سامنے انہوں نے پرپوز کیا, ول یو میری می. سوالی ہوئے ہیں اس کے آگے, بادشاہ نو بھیک منگاوے, اور وہ بچائی جو بالکل اب ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی, کائی کی حیثیت نہیں رکھتی, اس کو آخر اسی تخت پہ جلفہ افروز کیا ہے ملکہ وقت بنا کے. جوانی بھی دی, سارا کچھ وہ اللہ کے کام ہے. لیکن اصل جو اس میں بیوٹی, جو چیز مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ اس پتھر کے بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس اندیکھے اللہ سے حیا آ رہی ہے جو یہاں بھی دیکھ رہا ہے. اس کو کئی سال لگے یہ بات سمجھتے ہوئے, لیکن جب وہ سمجھ گئی ہے وہ عشق مجازی سے حقیقی میں گئی ہے اور اس رب کے ساتھ وہ خوش ہے اسی حال میں. ٹھیک ہے اللہ نے نواز دیا, وہ اور بات ہے. یہی وہ غلطی ہے جو آدم اور حوا سے وہاں ہوئی ہے. وہ پوری جنت پھرنے کی بجائے انہوں نے سب سے پہلے وہ درخت ٹیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کام کرو نا, ایک ہی کرنا ہے. وہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا یا وہ دونوں نے آپس میں مختلف کہانیاں ہیں کہ شاید انہوں نے حقوق زوجیت ادا کر لیے یا کیا کیا یا کیا نہیں کیا, اللہ بہتر جانتا ہے. جب آپ کو لفظ یہ بولے گئے ہیں کہ درخت تھا, بس درخت تھا, یا پھل تھا, اس درخت کا پھل نہیں لینا تھا, وٹ ایور. اصل مقصد اللہ کا علم القرآن خلق الإنسان